اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان باب امور الایمان وقول اللہ عز وجل لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اور اگلی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے دونوں آیتوں کو مکمل نقل نہیں کیا، اشارہ کر دیا ہے۔ پہلے آیت کی طرف الی قولہ المتقون اور دوسرا قد افلح المؤمنون کے بعد الآیہ کہہ دیا ہے، آگے کہاں تک ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ یہ باب ایمان کے امور کے بارے میں ہے، جو ایمان کے اعمال ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، امور ایمان کے بارے میں یہ باب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب کر لو، یعنی قبلہ کی سمت نماز کے لیے مقرر کی گئی ہے، تو یہ سمت قبلہ اتحاد بین المسلمین کے لیے کہ سارے مسلمانوں کا ایک ہی عمل ہو، ایک ہی سمت ہو ان کے متوجہ ہونے کی، تو اس سے مسلمانوں کے اندر یکسانیت اور اتحاد وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اصل سجدہ تو اللہ کو ہے، قبلے کی سمت وہ تو مقرر کی گئی ہے تاکہ تمام کے تمام اس رخ کر کے اس جانب نماز پڑھیں۔ تو اصل نیکی یا صرف نیکی یہی نہیں ہے کہ قبلہ آپ تم مشرق اور مغرب کو رخ کر لو، جس طرح یہود نے تحویل قبلہ والے حکم کے بارے میں بہت زیادہ اعتراضات، چیمے گوئیاں اور تنقیدات کی تھی، پھر اس کو بہت بڑا مسئلہ بنایا اور باقاعدہ 2 رکوع کے اندر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں اور ان کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیے گئے۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ اے یہودیے، تم اس مسئلے کو اتنا تم اس کے پیچھے پڑے ہو، تو کیا صرف یہی نیکی ہے، باقی کوئی اور نیکی ہے ہی نہیں؟ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی جانب کر لو، ولیکن البر ولیکن صاحب البر، حقیقت میں، بلکہ حقیقت میں نیک وہ شخص ہے، نیکی والا وہ ہے جو
اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر ایمان لایا ہو۔ اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر اور اللہ پر، آخرت پر اور ملائکہ پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر جو ایمان لایا ہو اور اس نے اپنا مال دیا ہو، مال صرف کیا ہو اللہ کی محبت میں، یا مال خود اس کو محبوب ہے، اس کے باوجود اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، تو اللہ کی محبت میں یا مال کی محبت کے باوجود اس نے مال دیا اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اس نے اپنا مال صرف کیا، اور اس نے نماز کو پورے طور پر قائم کیا، زکوٰۃ اس نے مکمل طور پر ادا کی، اور وہ لوگ جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور صبر کرنے والے فی البأساء والضراء وحین البأس، تنگی میں، تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جہاد اور لڑائی کے موقع پہ صبر کرنے والے، یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں اور یہی لوگ در حقیقت صاحب تقویٰ ہیں۔ تو یہاں فرمایا ہے کہ صرف یہ سمت قبلہ کے اندر ہی ساری نیکی منحصر نہیں ہے، اگر تم نیک بننا چاہتے ہو تو پھر یہ ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، بالرسل، بالکتب، بالآخرت، ان ایمانیات کو اختیار کرو، اور پھر مختلف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مسالے بتائے ہیں کہ ان جگہوں میں اللہ کی خاطر خرچ کرو، پھر نماز کی پابندی، تو زکوٰۃ کی ادائیگی، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے جو خرچ کا ذکر آیا ہے وہ نفلی صدقات ہیں، پھر عہد کی پاسداری، عہد ہوتا ہے جانبین سے اور وعدہ ہوتا ہے عمومی طور پر ایک جانب سے، جب عہد کریں تو عہد کو پورا کریں، قرآن میں بھی ہے کہ عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور پھر آگے صبر، وہ تنگ دستی ہو، غربت و افلاس ہو، یا جسمانی تکالیف، بیماریاں آ جائیں، حوادث آ جائیں، ان میں ابتلا ہو جائے، یا جہاد اور لڑائی میں جو تکالیف آ رہی ہیں ان پہ صبر، تو یہ ان نیک اعمال کے جو حاملین اور جو ان نیک اعمال کے کرنے والے لوگ ہیں وہ در حقیقت نیک ہیں، وہ سچے ہیں دعویٰ ایمان میں اور صاحب تقویٰ ہیں۔ اس پہ اگر تفصیل کریں تو وہ تو پھر کافی لمبی ہو جائے گی، تو مقصود کیا ہے کہ ایمانیات اور عبادات اور اخلاقیات اور جو ازمائشی حالات میں صبر، یہ چیزیں امور دین میں سے ہیں، اور ان کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسی طرح قد افلح المؤمنون، وہ مومنین یقیناً کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور شرعی باندیوں کے، کیونکہ بیویوں اور شرعی باندیوں کے بارے میں انہیں کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو ان کے علاوہ اور عورتوں کے پیچھے پڑے اور ان کی تلاش کرے تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو امانتوں کی، اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی مکمل حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں اور یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب نمازوں کے اندر خشوع کرنا، بیہودہ باتوں سے اجتناب کرنا
مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا یا اپنا تزکیہ نفس کرنا اور حلال عورتوں پر اکتفا کرنا اور حرام سے بچنا اور امانت کی ادائیگی کرنا اور وعدے کی پاسداری اور عہد کی پاسداری کرنا اور نمازوں کی بھرپور حفاظت کرنا، یہ امور دین ہیں، اور ان کے گھٹنے بڑھنے سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ یہ مقصود ہے امام بخاری کا۔ اس کے بعد آگے ذکر فرمایا ہے، یہ اپنی سند سے پوری روایت نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زائد خصلتیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ اور ایک خصلت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ہے۔ تو بدعن یہ 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو 60 سے زائد، یہ باقی دوسری حدیث میں ہے 70 سے زائد شعبہ جات۔ مقصود حصر نہیں ہے، مقصود ہے کثرت کو بیان کرنا۔ تو ایمان کی بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے خصائل ہیں، بہت سارے ایمان کے مقتضیات اور اعمال ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا ایمان تقاضا کرتا ہے، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا کا بھی تقاضا کرتا ہے ایمان۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حیا جو ہے وہ سراسر ایمان ہے، اور بخاری کی روایت ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے کلام میں سے ایک کلام یہ ہے، فَإِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر، بے حیا باش ہر چے خواہی کن، یہ لا چھڈی لوئی تو کی کرے گا کوئی۔ تو جب آدمی بے حیا ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، تو اب وہ جو مرضی کرے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حیا وہی آدمی کو برائی سے روکتی ہے۔ عرف کے اندر جو حیا ہے، عیب لگائے جانے کے خوف سے آدمی کا جھینپ جانا، یہ حیا کہلاتا ہے، لیکن یہ عرف میں حیا ہے۔ تو اصل یہ حیا ہے کہ وہ بندے کے اندر ایک ایسا وصف ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسے روکے، اللہ کے حقوق میں کمی سے، کوتاہی سے، تقصیر سے اسے روکے، اور جن بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی سے اسے روکے۔ تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھی اذان کا وقت ہے، اقامت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، تو اب اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے، نیک عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ شرعی حیا نہیں ہے۔ یعنی نیکی سے رک جانا، احکام دین پر عمل سے رک جانا، یہ کوئی حیا نہیں ہے۔ اور اللہ رسول سے حیا ہوتی تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ شریعت کے احکام پہ عمل پیرا نہ ہوتا؟ تو شریعت کے حکم کو چھوڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حیا کے منافی چیز ہے، یعنی گویا کہ حیا ہے ہی نہیں، تب وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اب ایمان کے جو بہت سارے نیک اعمال ہیں، ایمان والے اعمال ہیں، تو وہ ان سے وہ گھٹتے بڑھتے ہیں، حیا بھی گھٹتا بڑھتا ہے، اس وجہ سے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ تو مقصود تو امام بخاری علیہ رحمہ کا وہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، لیکن
جو اس حدیث کے اندر مضامین آئے ہیں تو ان سے ایک مقصود ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، ان کی روشنی میں اپنی کوتاہیوں کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں اور جو کمی ہے اس کو دور کریں۔ تو ایمان کی جتنی خصلتیں ہیں، ایمان کے جتنے شعبہ جات اور شاخیں ہیں، ایمان کے جتنے اعمال ہیں، تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اعمال کو اختیار کرے اور اپنے آپ کو ان سے آراستہ اور مزین کرے۔ اگلا باب ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامتی میں، امن میں رہیں۔ یہ حدیث کا حصہ ہی امام بخاری نے ترجمہ الباب وہ بنا دیا ہے۔ روایت نقل کی ہے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامتی میں رہیں، اور مہاجر کامل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منہیات کو چھوڑ دے۔ آگے امام بخاری قال عبداللہ ابو عبداللہ، امام بخاری نے فرمایا، پوری سند ابو معاویہ سے لے کے آخر تک نقل کی ہے، تو یہ سمعت عبداللہ ابن عمر، یہاں تک جو یہ سند نقل کی ہے تو مقصود کیا ہے کہ یہ جو اوپر والی حدیث ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث اس سند سے بھی ثابت ہے۔ اوپر والی جو سند ہے وہ دیکھیں کہ عامر شعبی سے نیچے وہ سند اور ہے اور یہ سند اور ہے۔ آگے پھر بتا رہے ہیں عبدالعالی عن داؤد عن عامر یعنی عامر شعبی عن عبداللہ یعنی عبداللہ بن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دو سندیں بیان کر دی ہیں، اس میں بتانا یہ ہے کہ ایک تو جو عامر شعبی ہیں ان کا عبداللہ بن عمر سے سما ہے، کیونکہ جو اوپر سند نقل کی ہے اس حدیث کی جس کا متن درج کیا تو اس میں ہے عن شعبی عن عبداللہ ابن عمر، وہاں ان ہے نا، تو جو ان سے روایت ہے وہاں تو سما کی تصریح نہیں ہے، لیکن جو دوسری سند نقل کی ہے نیچے امام بخاری نے اس میں ہے سمعت عبداللہ ابن عمر، اس میں سما کی تصریح ہے۔ اور پھر اگلی ایک سند نقل کی ہے جس میں ہے عن عبداللہ، تو پچھلی سند میں عبداللہ بن عمر اور اوپر متن والی جو سند ہے اس میں عبداللہ بن عمر کا ذکر آیا، وہ بھی امام شعبی سے دونوں روایتیں ہیں۔ یہاں بھی امام شعبی جو ہیں عامر شعبی وہ عبداللہ سے روایت کر رہے ہیں، تو عبداللہ سے مراد کون ہے؟ عبداللہ بن عمر۔ تو یہ دو سندیں بتا دیں کہ اس متن کی اور دو سندیں بھی ہیں، اور عامر شعبی کا عبداللہ بن عمر سے سما ثابت ہے، اور جو دوسری سند ہے عبدالعالی والی اس میں جو عن عامر عن عبداللہ آیا ہے، عبداللہ سے مراد عبداللہ بن عمر ہے، عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن زبیر وہ نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث مبارکہ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ حدیث مبارکہ بڑی جامع حدیث ہے، یعنی اس ایک حدیث پر اگر لوگ عمل پیرا ہو جائیں تو پورے معاشرے کے اندر امن قائم ہو جائے، کچہریوں کی ضرورت ہی نہ رہے، پولیس کی ضرورت ہی نہ رہے، جرائم مکمل ختم ہو جائیں، دھوکے فرار چوریاں ڈکیتیاں اور جتنے بھی مال کمانے کے اور ہتھیانے کے اور لوٹنے کے انداز ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز ذرائع یہ سلسلے ختم ہو جائیں۔
پورا ملک اور معاشرہ امن و سلامتی کا وہ گہوارہ بن جائے اور سچائی دیانتداری ہو، معاشرہ بھرپور ترقی کرے، خوشحال ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہیں دے گا، تو لازمی بات ہے کہ وہ چوری سے، ڈکیتی سے اور ناپ تول میں کمی سے، جھوٹ سے، دھوکے فراڈ سے اور اس کی حق تلفی سے، اس کو جانی مالی کسی بھی لحاظ سے اس کی عزت کو نقصان پہنچانے سے، وہ ہر لحاظ سے وہ اجتناب کرے گا۔ تو اب اگر ہر مسلمان ایسا ہو جائے تو پورا معاشرہ وہ کمال درجے کا خوشحال ہو اور امن و سلامتی کا گہوارہ ہو اور ترقی یافتہ ہو۔ لیکن اب یہاں تو کوئی خوف خدا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کو اتنا خوف ہو کہ وہ ہاتھ زبان سے تکلیف دینے سے بچے۔ سامنے والا طاقتور ہے تو اس کا خوف ہے، یا پولیس کا خوف ہے، یا جس کو تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس کے متعلقہ لوگ ہیں ان کا خوف ہے، اس لیے بچ رہے ہیں۔ اور اصل وہ اللہ کی خشیت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب، اور جو کسی کو زبان سے ہاتھ سے ایذا پہنچائی اس پہ محاسبہ، اس پہ آخرت میں پکڑ گرفت اور اس پر آخرت میں سزا، وہ اس کا ڈر تو نہیں ہے۔ وہ ہوتی تو مسلمانوں کے حالات ہی کچھ اور ہوتے، پوری دنیا میں ایسے دیکھ لیں۔ تو اب ان احادیث کو سرسری طور پر یا رسمی طور پر پڑھایا جاتا ہے یا سنایا جاتا ہے، اور جو اصل مقصود ہے حدیث پاک کا کہ اپنا تزکیہ نفس کرنا، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تو کتاب و حکمت کی تعلیم، اور پھر جو اصل مقصود ہے اس سے تزکیہ نفس، یہ چیز پیش نظر رہنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں مسلمان ہوں تو اب میرے ہاتھ اور زبان سے کیا کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ہماری زبان اس طرح کینچی کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور بہت ساری یہ روزانہ کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ بازار میں چلے جائیں، وہاں دیکھنے کتنے لڑائیاں جھگڑے ہیں، بسوں میں سفر کر لیں، کرایہ کے لین دین میں سواریوں کا اور کنڈکٹر کے کتنے جھگڑے ہیں، اور اسی طرح آپ مختلف جگہوں پہ چلے جائیں تو مسلسل آپ کو یہ جھگڑے اور سخت کلامی اور فحش کلامی اور ہاتھا پائی، مار پیٹ، یہ چیزیں عام ہیں۔ صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو ارشاد اور حکم ہے اس کی کوئی وقت ہی نظروں میں نہیں رہی، اور آگے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو اللہ کی ممنوع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، کیونکہ ہجرت جو کی گئی ہے وہ کس لیے کی گئی ہے؟ الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر وہ اپنے مالوں اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ تو اب جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دے، اپنا مال چھوڑ دے اور بے سر و سامانی کے عالم میں وہ ہجرت کرے، تو پھر اس سے یہ متصور نہیں ہے کہ پھر وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کے ممنوع کام کرتا رہے، جو اللہ کے غضب کو ابھارنے والے ہیں، اللہ کی ناراضگی کو ابھارنے والے کام ہیں، پھر وہ کرتا رہے۔ جب مقصود ہی اللہ کی رضا تھی تو پھر وہ لازماً اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچے گا، اجتناب کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے ہجرت واقعتاً اور خالصاً اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے تو پھر وہ باقی کام بھی چھوڑے گا۔ اس لیے فرمایا مہاجر حقیقت میں وہ ہے کہ جو اللہ کے منہیات کو ترک کر دے۔ آج کل تو وہ ہجرت والی صورت جو ہے وہ بس بہت قلیل رہ گئی ہے۔ اب تو دارالاسلام مسلمانوں کو اچھا ہی نہیں لگتا، ان کو یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا یہ اچھا لگتا ہے، تو وہ وہاں جا کے رہنا چاہتے ہیں۔
کہ وہاں کی آسانیاں، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی آسائشیں، وہاں کی وہ دنیا کی بہاریں، رنگینیاں، لذتیں وہ ان کو اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے وہاں جا کے رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ اپنے آنے والی نسل کے ایمان کو بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جو بچے اسکول پڑھیں گے اور وہاں کا جو ماحول میں رہیں گے، تو یہاں ہندو ہیں، اپنا وہ یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، تو پھر وہاں کا ان پہ رنگ چڑھے گا نا۔ تو بہرحال کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان سلامتی میں رہیں، اور کامل مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منہیات کو، ممنوع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو اب جو یہ عمل ہیں اللہ کے ممنوع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تو اس کے درجات ہیں، اعلیٰ درجہ، اس سے پھر نچلا درجہ، اس سے نچلا درجہ۔ تو یوں ان اعمال کی کمی بیشی سے وہ ایمان وہ گھٹتا بڑھتا ہے، یہ امام بخاری کا مقصود ہے۔ اسی طرح اگلی جو حدیث ہے، باب، پچھلا بھی باب، ابھی بھی باب، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ کون سا اسلام یعنی اسلام کی کون سی خصلت اور اسلام کا کون سا جو عمل ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ پوری سند سے نقل کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جن کا نام ہے عبداللہ بن قیس، عبداللہ بن قیس۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام، کون سی اسلام کی خصلت اور کون سا اسلام کا عمل وہ زیادہ فضیلت والا ہے؟ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان سلامتی میں رہیں، امن میں رہیں، محفوظ رہیں، تو وہ جو شخص ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ جو اس خصلت کا حامل شخص ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ آگے ہے باب اطعام الطعام من الاسلام، کھانا کھلانا یہ بھی اسلام کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی خصلت اور کون سا عمل وہ بہتر ہے؟ فرمایا، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو اس کو جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جاننے والے کو سلام کرنا ہے، ہر ایک کو سلام کرنا۔ جو سوار ہے وہ پیدل کو سلام کرے، پیدل ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، باہر سے آنے والا وہ اندر بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، ہر ایک کو سلام کیا جائے، سلام کو عام کیا جائے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہاں تک حکم ہے کہ آپ اکٹھے جا رہے ہیں، درمیان میں کوئی درخت آ گیا، دیوار آ گئی، اور دونوں ساتھی آپس میں کچھ چند لمحات کے لیے جدا ہو گئے، پھر جب وہ ملیں تو سلام کریں۔ اس میں کوئی نقصان کی بات تو نہیں۔ اب ایک ادارے میں اکٹھے رہ رہے ہیں تو اب کہہ رہے ہیں ایک دفعہ تو سلام لیا تھا، اب بار بار جو ہے نا وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ اس کو شاید بوجھ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اس بس ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ترغیب یہی ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ اگر درمیان میں درخت بھی آ گیا ہے چلتے چلتے اور کوئی چیز حائل ہو گئی ہے تو پھر ملیں تو سلام کریں، تو اس کو لازم پکڑیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی کی حدیث، ایک شخص آیا تو
اس نے سلام نہیں کیا تھا، اندر آیا تو آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ، دروازے پہ کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم ادخلوا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پہلے سلام کہو، پھر اجازت مانگو، پھر اندر آؤ۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی سلام نہیں کرتا تو اس کی بات کا جواب ہی نہ دو، جو کلام شروع کر دیتا ہے بغیر سلام کے۔ تو سلامتی کی دعا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے، تو یہ ایک دعا ہے، اور دعا میں بھی آپ کو دعا ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ جو تمہیں اگر سلام کیا جائے تو اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، ورنہ کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام علیکم 10 نیکیاں، اور رحمۃ اللہ کا اضافہ کیا تو 20 ہو گیا، اور برکاتہ کا اضافہ کیا تو 30 نیکیاں ہوگی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دونوں طرف سے یہ ایک دوسرے کے حق میں دعا ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو کسی کی دعا دینے سے آپ کو سلامتی مل جائے اللہ کی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، ہر مسلمان کو سلام کریں، اور کافر کو سلام میں پہل نہیں کی جا سکتی، وہ پیچھے آ چکا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اگر اس نے پہل کر دیا تو جواب میں وعلیکم صرف کہہ دیں بس۔ تو سلام کو عام کیا جائے، یہ اسلام کی بہترین خصلت ہے، اور ایسا جو شخص ہے جو اس کا حامل ہے وہ اس کا اسلام بہترین اسلام ہے۔ کھانا کھلانا تو یہ بہت اہم چیز ہے، جس کا میں پہلے اپنے ایک درس کے اندر ذکر کر بھی چکا ہوں کہ سورہ بلد کے اندر فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ او مسکینًا ذا متربہ۔ تو انسان نے جو جنت کی طرف جانے والے راستے کی گھاٹی ہے اس کو عبور کیوں نہیں کیا؟ اب وہ جنت کی طرف لے جانے والی جو گھاٹی اور دشوار گزار راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے فک رقبہ، گردن چھڑانا، کسی غلام کو آزاد کروا دینا، یا پھر انتہائی بھوک والے دن میں اپنے قریبی رشتہ دار کو کھانا کھلانا، یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو آپ کا رشتہ دار ہے یتیم، اس کو کھلائیں، خاک نشین مسکین ہے اس کو کھلائیں۔ تو مختلف حوادث لوگوں کے ساتھ وہ آتے رہتے ہیں۔ تو پیچھے گزر چکا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان نوازی کا حوالہ، اور پھر حوادث میں لوگوں کی مدد کا حوالہ گزر چکا۔ تو ان حالات میں کھانا کھلانا، جب لوگوں کو حاجت ہو، لوگوں کو بھوک ہو، تو اس کا تو بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن عام حالات کے اندر بھی کھانا کھلانا، آپ کے پاس کوئی مہمان آیا ہے، اپنی حسب توفیق اس کی مہمان نوازی کرنا اور اس کو پیش کرنا، موقع کی مناسبت سے آپ مشروب پیش کریں، چائے پیش کریں، اور کوئی چیز کھانے کی آپ وہ پیش کریں، تو یہ کھانا کھلانا یہ بہت اچھا عمل ہے، اور اس کے بارے میں آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور منتظر رہتے تھے مہمان آئے تو پھر مل کے کھانا کھایا جائے۔ تو فرشتے آئے تو بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ ہاں، جب دیکھا بھی کھاتے نہیں ہیں تو تھوڑا سا دل میں خوف محسوس کیا، تو کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے ہیں۔ تو بہرحال کھانا کھلانا، اور آدمی کسی کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بہر صورت سلام کرنا، یہ اسلام کی بہترین خصلتیں ہیں، اور جو ان خصلتوں والا ہے، ان دونوں کاموں کو کرنے والا ہے، وہ اس کا اسلام خیر، وہ بہترین اسلام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔